everyone, welcome to my channel. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی پی او سٹاکس کے بارے میں کہ آئی پی او سٹاکس کیا ہے، اور آئی پی او سٹاکس اگر آپ خریدو گے تو آپ کے پورٹ فولیو میں بڑا ہیلپ ہوگا، آپ کا پورٹ فولیو بہت جلد گرو کرے گا۔ لیکن آئی پی او سٹاک کو ہولڈ کرنے میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فنڈامنٹل انالیسس کریں گے، اور آئی پی او سٹاک کو ہم نے ہولڈ کرنا ہے یا نہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آپ کو ڈیفینیٹلی آئی پی او لینا چاہیے۔ میں خود آئی پی او لیتا ہوں، اور مہینے میں اگر 5-6 آئی پی او اگر لانچ ہوتے ہیں تو ان 5-6 آئی پی او میں سے ایک آئی پی او سے $4-5 ہزار میں ضرور بناتا ہوں۔ لیکن کچھ آئی پی اوز ہے جن کو ہولڈ کرنا فائدہ ہے، لیکن کچھ آئی پی او ہے جن کو ہولڈ کرنا نقصان ہے۔ اونلی اپنا منافع لے کے آپ لوگوں کو نکلنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا آئی پی او جا رہا ہے، آئی پی او ڈیٹ کیا ہے؟ تو جو بھی بروکر یوز کرتے ہو وہ بھی آئی پی او ایکسس دے دیتا ہے، بٹ موسٹلی اگر آپ میرے اسٹوڈنٹ ہو تو ہم اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں آئی پی او میں جب بھی آئی پی او لانچ ہوتا ہے میں 5-6 دن پہلے اسٹوڈنٹس کو جو ہے اناؤنس کر دیتا ہوں کہ یہ آئی پی او لانچ ہوگی، ہم نے اس سے پیسہ نکالنا ہے اور منافع لینا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آپ میرے کورس میں انٹرسٹڈ ہو، آپ میرے کورس میں خود کو انرول کر سکتے ہیں، نیچے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ سارے کورسز انکلوڈڈ ہے، لائف ٹائم ایکسیس ہے، آپ کو بہت ہیلپ ملے گا کورس سے۔ بات کرتے ہیں آئی پی او کی۔ آئی پی او کیا ہے؟ انیشیل پبلک آفر ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ لیٹس سے ایک کمپنی ہے، لیٹس سے میری کمپنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یار میں پبلک سے کہوں کہ میرے کمپنی کا شیئر بائی کرے۔ اب شیئر کسے کہتے ہیں؟ اسٹاک مارکیٹ میں شیئر کیا ہوتا ہے؟ ایک کمپنی میں حصہ۔ لیٹس سے میرے پاس لوسیڈ کے کتنے شیئرز ہیں؟ 2800۔ اس کا مطلب اس کمپنی میں میرا حصہ ہے۔ میرے پاس ایئر بی این بی کے کتنے شیئرز ہیں؟ 1900 شیئرز ہے۔ اس کا مطلب اس کمپنی میں میرا حصہ ہے۔ تو شیئر کا یہ مطلب ہے کہ اس کمپنی میں آپ لوگ حصہ لے رہے ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب آئی پی او کمپنیاں، لیٹ سے کہ میری ایک کمپنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یار میری کمپنی لوگ اس کا شیئرز بائی کریں۔ اب شیئر بائی کرنے کے لیے آئی پی او جب لانچ ہو جائے تو آئی پی او میں بہت سے لوگ جمپ کرتے ہیں، آئی پی او میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ لیٹ سے کہ ہم نے یہ آئی پی اوز میں نے اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں یہ آئی پی او اناؤنس کیا تھا، AVID، ٹھیک ہے؟ اس کو سرچ کرتے ہیں، AVDX ایکسچینج۔ یہ آئی پی او $25 پہ اوپن ہوا تھا، لیکن اب گر گیا ہے، اور میں نے اس سے $2000 منافع نکال کے، میں آپ کو اپنی ہسٹری دکھا دیتا ہوں۔ میں نے اس سے $2000 منافع نکال کے میں نکل گیا ہوں۔ میں کیوں نکلا وجہ بتاتا ہوں۔ یاہو فائنینس پہ جائیں گے۔ اب اگر آپ نے سوئنگ ٹریڈ کرنا ہے تو ہمیشہ میک شور کہ فنڈامنٹل انالیسس آپ کی ٹھیک ہو۔ کوئی بھی لوگ آپ کو فنڈامنٹل انالیسس کے بارے میں نہیں بتاتے۔ اگر آپ نے فنڈامنٹل انالیسس کے بارے میں، اسٹاک کے بارے میں سیکھنا ہے، آپ کو لازم میرا کورس جوائن کرنا چاہیے، آپ کو وہاں پہ بہت ہیلپ ملے گا۔ تو یاہو فائنینس پہ میں اس کمپنی کا ٹکر ڈال دیتا ہوں، یہ ہے۔ اب آپ سوچو گے کہ آپ نے کیوں شیئر سیل کیے؟ میں نے اس لیے سیل کیے، میں آپ کو ریزن دکھاتا ہوں۔ کمپنی کا میں نے ڈیٹا پول کیا۔ اب جب ایک کمپنی آئی پی او جاتی ہے تو لوگوں کو یہ ایکسیس ہوتا ہے کہ ان کا بیلنس شیٹ دیکھیں۔ اب ہم ان کا بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں۔ آئی پی او لانچ ہونے سے پہلے آپ کو بیلنس شیٹ نہیں دکھاتے، NA دکھاتا ہے۔ لیٹس سے ہم اسٹیٹسٹکس پہ جاتے ہیں۔ اب ہم نے ان کا بیلنس شیٹ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ فنڈامنٹل انالیسس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کمپنی کا ریونیو دیکھتے ہیں، یہ کمپنی کی ریونیو کیا ہے، گروتھ کیا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کمپنی کے پاس کتنا کیش ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کمپنی پہ قرضہ کتنا ہے، اور کمپنی کا آپریٹنگ کیش دیکھتے ہیں۔ یہ چیزیں لازمی ہیں۔ اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو اور آپ ایک آئی پی او لو اور اسے ہولڈ کرو تو آپ پیسے لوز کر لو گے۔ جیسے یہ 25 پہ تو اوپن ہوا لیکن گر گیا۔ جیسے یہ کمپنی آئی پی او گئی، میں نے اس میں شیئرز لیے، میں نے $2000 کا منافع نکالا۔ میں نے AVDX، میں نے اس کا بیلنس شیٹ دیکھا۔ اگر بیلنس شیٹ اچھا ہوتا تو میں اور خرید کے ہولڈ کر لیتا، کیونکہ اکثر آئی پی او 10 ٹائم 100 ٹائم بڑھ جاتا ہے۔
سو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمپنی کی ریونیو ہے $214 ملین، ٹھیک ہے، گراس پروفٹ ہے $102 ملین، اوکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کمپنی پہ قرضہ کتنا ہے۔ کمپنی کے پاس ٹوٹل کیش ہے 200 ملین، اب کمپنی پہ قرضہ 180 ملین ہے، تو کمپنی کا جو گراس پروفٹ ہے 102 ہے اور کمپنی پہ قرضہ 179 ہے، اور آپریٹنگ کیش جو ہے -58 ملین ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اس کمپنی میں جو بھی بندہ پیسہ لگائے گا، یہ کمپنی کرے گی کیا کہ وہ پیسہ اٹھا کے قرضے میں دے دے گی، تو کمپنی کا جو ہے سٹاک گر جائے گا، اور پھر اگر جس بھی بندے نے کمپنی میں شیئرز لگائے ہیں یا تو وہ نقصان میں چلے جائیں گے۔ اب اگر آپ نے سیل کیا پھر ویٹ کرنا پڑے گا، پتہ نہیں کمپنی گرو کرتی ہے یا نہیں، بٹ موسٹلی کمپنیز یہ کرتے ہیں کہ IPO جا کے اپنے قرضے اتارتے ہیں، بٹ ہوشیار لوگ وہ ہے جو اپنا منافع لے کے اسی ہی سیم دن نکل جائیں۔ سو یہ ہوا۔ اب ہم نے دوسرا کیو ہیلتھ سے میں نے $6,000 نکالا تھا، ٹھیک ہے۔ کیو ہیلتھ بھی IPO یہ سارے اسی مہینے کے IPOs ہے۔ کیو ہیلتھ IPO جب اوپن ہوا $16 پہ اوپن ہوا، لیکن یہ $20 تک گیا۔ جب میں نے 16 پہ لیا، میں نے خود 20 پہ سیل کیا، میں نکل گیا۔ اب یہ کمپنی جو ہے گر چکی ہے، $5 اس کمپنی کا شیئر گر چکا ہے۔ کیوں؟ اس کا مین ریزن میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو فنڈامنٹل انالیسز نہیں آتے، آپ پس جاؤ گے، آپ کہو گے کہ چلو مجھے شیئر ملا، میں اسے ہولڈ کر دیتا ہوں، کیا پتا 100-200 تک جائے، لیکن نہیں، آپ کو فنڈامنٹل انالیسز کرنے ہیں۔ ہم یاہو فائنینس پہ جائیں گے، کیو ہیلتھ میں آپ کو دکھاؤں گی، میں نے اسی دن سولڈ کیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے۔ دیکھیں، میں نے سے $6,000 نکال کے میں نکل گیا۔ اب دیکھیں کیو ہیلتھ یہ ہے۔ اب اس کمپنی کا بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں، اسٹیٹسٹکس پہ جا کے لیٹ می شو یو۔ کیوں یہ $5 گرا؟ مین ریزن ہے کمپنی کا ریونیو کتنا ہے، $219 ملین۔ گراس پروفٹ کتنا ہے، -17 ملین۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کمپنی مائنس میں ہے، -17 ملین۔ کمپنی کے پاس کیش کتنا پڑا ہے، 246 ملین، لیکن کمپنی پہ قرضہ کتنا ہے، 312 ملین۔ 312 ملین کمپنی پہ قرضہ ہے، تو اس لیے جو بھی پیسہ لوگوں نے اس میں لگایا اور ہولڈ کیا، وہ سارا پیسہ ان کا ڈوب گیا۔ کیوں؟ کیونکہ کمپنی صحیح گروتھ نہیں کر رہی۔ تو آپ کو فنڈامنٹل انالیسز اپنے اچھے کرنے ہیں۔ ہم نے بہت سے IPOs لیے تھے، ایک تھا بٹ کوائن کا ایک مائننگ سسٹم تھا، آرگو بلاک چین یا آرگو بلاک چین۔ یہ آرگو بلاک چین بہت ہی اچھی کمپنی ہے، ٹھیک ہے، سٹیبل ہے، ابھی تک اس کا IPO نہیں گرا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بٹ کوائن مائننگ کمپنی ہے۔ آرگو بلاک چین 15 پہ اوپن ہوا تھا، میں نے خود 1739 پہ سیل کیا تھا۔ میں نے منافع نکال کے، میں نے یہاں سے $3-4 ہزار نکال کے میں نکل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسٹل اٹس گڈ ٹو بائی اٹ، لیکن اگر آپ آرگو بلاک چین کا یہاں دیکھیں، کمپنی اچھی ہے، گروتھ کر رہی ہے، بٹ not really۔ آرگو بلاک چین ٹھیک ہے، کمپنی زبردست ہے، سٹیبل ہے، لائک سٹاک دوسرے IPO کی طرح نہیں گرتا۔ اسٹیٹسٹکس پہ جا کے ہم ان کا بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں۔ سو کمپنی کا جو ہے اوور آل کمپنی کے پاس 38 ملین جو ہے ریونیو ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ گراس پروفٹ جو ہے بہت چھوٹی کمپنی ہے بٹ اسٹل گڈ ہے، 1.85 ملین ہے، ٹھیک ہے۔ نیٹ جو ان کو پڑتا ہے، اب کمپنی کے پاس ٹوٹل کیش جو ہے 17 ملین ہے، ٹھیک ہے۔ کمپنی پہ ٹوٹل قرضہ جو ہے 25 ملین، بٹ سنس یہ بٹ کوائن مائننگ کمپنی ہے، سو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا جاتا ہے، بٹ اسٹل اٹس رسکی۔ اب یہ جو نئی IPOs لانچ ہو رہے ہیں، اب 20 اور 21 کو 2 IPOs لانچ ہوں گے۔ سو میں نے آلریڈی اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں بتا دیا ہے، اب اس IPO سے ہم نے SDIG یہ 20 کو لانچ ہوگی اور ہم بائی کریں گے، انشاءاللہ ہم اس سے منافع لیں گے۔ اب اگر SDIG کا فنڈامنٹل انالیسس میں کروں گا، یہ شو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ابھی IPO نہیں گئی ہے کمپنی، یہ بھی ڈیجیٹل مائننگ ہے،
یہ سارا NA اگر اسٹیٹسٹکس دیکھیں یہ سارا NA دکھائے گا. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک کمپنی پبلک نہیں گئی ہے. تو 20 کو جب ہم کریں گے کیا، جب صبح مارکیٹ اوپن ہو جائے اور SDIG کے شیئر اوپن ہو جائے ہم ان کے 2000 شیئرز بائی کریں گے. ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے بھی لینا ہے. لازمی بات نہیں کہ آپ 2000 شیئرز لو، آپ چھوٹے سے شروع کرو. تو جب آپ خرید لو میک شور ڈالر کاسٹ ایوریج کرو تو ہو سکتا ہے آپ کے پیسے ڈبل ہو جائے. پھر نکل جاؤ، نکل کے پھر سے یاہو فائنینس پہ آ کے کمپنی کا بیلنس شیٹ دیکھو. اگر کمپنی بچی ہے پھر سے بائی کر کے ہولڈ کر لو. جیسے کہ رابن ہوڈ، ٹھیک ہے، رابن ہوڈ بھی لاسٹ منتھ، رابن ہوڈ بھی جب IPO گئی میں آپ کو دکھاتا ہوں 3 منتھس. رابن ہوڈ اوپن ہوا $38 IPO. میں نے خود شیئرز لیے. میں یہاں پہ سب لوگ نکل گئے، 70 پہ گیا تھا. کیوں؟ IPO جب بھی لانچ ہو جاتی ہے لوگ اس میں پیسہ ڈال دیتے ہیں کہ اوکے ہمیں بھی منافع ہوگا، پھر لوگ نکل جاتے ہیں. سو ٹریڈنگ ہے. سو آپ بھی، اب رابن ہوڈ $40 مطلب $30 شیئر گر گیا ہے، بٹ اسٹل اچھا ہے. اپنے IPO جب اوپن ہوا 38 کا، 38 کو اس نے ابھی تک بریک نہیں کیا، وچ از گڈ. سو آپ IPO ہمیشہ، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پورٹ فولیو میں اضافہ ہو، آپ IPO اسٹاک لو. آپ کا پورٹ فولیو بڑھتا جائے گا. آپ مہینے میں IPO سے، اگر مہینے میں ڈپینڈ آن یور انویسٹمنٹ، اگر آپ مہینے میں IPO سے $5-6 ہزار بھی نکالتے ہو اچھی بات ہے. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. سو IPO میں بہت بڑا پیسہ ہے. بہت سے IPOs اگر میں آپ کو دکھاؤں، لیٹ می جسٹ شو یو دا IPOs. ٹھیک ہے، اگر ہم IPO پہ جائے جو لانچڈ IPOs ہے، فالوئنگ جو لانچڈ IPOs ہے میں آپ کو IPOs دکھاتا ہوں. AVDX مائنس میں گیا ہے -6. Q Health جو ہے -33 گیا ہے. ARB کے آرگو بلاک چین جو ہے +12 ہے which is good. BRLT بھی +14 ہے which is very good. یہ رسک فیلڈ بھی مائنس ہے. رابن ہوڈ بھی پلس میں ہے which is very good. یہ کمپنی جو ہے فگز یہ +65% گیا ہے. اب اگر اس کی IPO کسی نے یہاں پہ اوپن ہوا ہے 22 پہ، ابھی بھی کرنٹ 36 پہ ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اسے اوپن کریں، لیٹ می شو یو. یہ جب IPO لانچ ہوا 28 پہ، یہ آلموسٹ 50 پہ گیا تھا، بٹ اسٹل بھی اچھا ہے، ابھی بھی پلس میں ہے وچ از گڈ. سو یہی طریقہ ہے کہ آپ IPO سے پیسہ نکال سکتے ہو. ٹریڈنگ کو سیکھو. سب سے پہلے اسٹاک مارکیٹ میں بہت پیسہ ہے. اسٹاک مارکیٹ میں $1 ٹریلین کا پیسہ پڑا ہے. لوگ ہر روز پیسہ بناتے ہیں. لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنا واچ لسٹ بناؤ. اگر آپ کے پاس کم پیسے ہیں، لیٹس سے کہ آپ کے پاس 1000 ہے، آپ 1000 سے شروع کرو، چھوٹے سے لو. ایتھیریم میں ڈے ٹریڈ کرو، لائٹ کوائن میں ڈے ٹریڈ کرو، فریکشن بائی کرو. اٹس اوکے اگر پورا نہیں خرید سکتے. $1 جو ہے نا، $1 دیکھیں ہمیشہ پینی، ہم کہتے ہیں پینی کاؤنٹس، پینی سے پیسہ بنتا ہے. اگر آپ کے پاس 1 پینی کم ہو تو آپ آن لائن بل پے نہیں کر سکتے. کیوں؟ پینی کم ہے. سو ایوری پینی کاؤنٹس. کہیں سے بھی شروع کرو. ضروری بات نہیں کہ آپ کے پاس جو ہو $3 لاکھ ہو، $10,000. چھوٹے سے شروع کرو یار، جو آپ کے پاس ہے اس سے جاؤ. اب میں نے اس کمپنی کے شیئرز خریدے ہیں $3,34,000 کے. اوکے، اس کمپنی میں -2,000 ہوں. یہ میں نے سوئنگ ٹریڈ کے لیے خریدا ہے. بٹ اس کمپنی کا آل ٹائم ہائی جو ہے 173 ہے. یہ کمپنی منڈے تک انشاءاللہ جو ہے بیک اپ کرے گا. تو منڈے کو 2-3 دن میں یہ مجھے 8,000 کا منافع بھی دے. آئی ایم ہیپی ود اٹ، رائٹ؟ سو آپ چھوٹے سے شروع کرو. آپ کے پاس $10 ہے، 10 سے شروع کرو. آپ کے پاس $100 ہے، آپ ہمیشہ دیکھیں آپ کے پاس $1,000 ہے. اب اس $1,000 سے آپ ایک فون خرید سکتے ہو جو فضول ہے. اس $1,000 سے آپ فضول چیزیں خرید سکتے ہو. اس $1,000 سے آپ امیزون پہ پروڈکٹ سیل کر سکتے ہو. اس $1,000 سے آپ کا برانڈ بزنس بھی شروع ہو سکتا ہے امیزون پہ. اس $1,000 سے آپ ٹریڈنگ بھی شروع کر سکتے ہو. اس $1,000 سے آپ کافی مشین خرید سکتے ہو. کافی سے $1,000 سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. $50,000 سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. 1 لاکھ سے لیکن کرنے والے چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کھانے والے جب پیسہ کھاتے نا، دیکھیں اگر آپ کاروبار ہے، رائٹ، اگر آپ ایک اچھا کاروبار ایک بیوقوف انسان کو دو، وہ کاروبار برباد ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک برباد کاروبار ایک ہوشیار انسان کو دو تو وہ کاروبار بڑھ جاتا ہے.
another example ہے, اگر آپ ایک غریب انسان کو 1000 روپے دو, وہ جا کے کھانا کھا لے گا یا کچھ خرید کی لائک ہاتھ میں تیلی کے ساتھ آ جائے گا, اس تیلی میں یا تو فروٹ ہوگا یا تو کباب ہوگا یا موبائل ہوگا. لیکن اگر آپ وہ 1000 روپے ایک مائنڈ سیٹ انسان کو دو, وہ مائنڈ سیٹ انسان اسے انویسٹ کر لے گا. یہی طریقہ ہے. تھینک یو سو مچ. چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کرے, اینڈ تھینک یو.